اس تصویر کو غور سے دیکھیں۔ تصویر میں دو مرد ہیں اور دو عورتیں ہیں۔ دونوں عورتوں کو کتنا پروٹوکول دیا گیا ہے۔ ایک چھوٹی بچی ہے جس کو اس کے باپ نے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے، جبکہ دوسری اس کی وائف ہے جو کہ اپنے عبائے میں سکون سے چل رہی ہے اور سامان والی ٹرالی چھوٹا بچہ دھکیل رہا ہے۔ یہ وہ ملک ہے، یہ ایک عرب ملک کی تصویر ہے، وہ عرب ملک جہاں پہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ پھر وہاں ایک ہستی آئی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے سمجھایا کہ بیٹیوں کو زندہ دفن مت کرو، ان کا قتل مت کرو، ان کو برا مت سمجھو، یہ تو رحمت ہوتی ہیں، یہ تو ماں باپ کے لیے جہنم سے ڈھال ہوتی ہیں، یہ تو جنت میں لے جانے کے لیے ماں باپ کے لیے ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ پھر وہاں دیکھیں کہ وہی ملک، وہی لوگ ہیں، تو کیا پروٹوکول دیا ہے اسلام نے عورت کو۔ یہ اسلام ہی ہے جس میں عورت کو عزت اور احترام دیا جاتا ہے، عورت کو عورت سمجھا جاتا ہے کہ عورت کا مطلب ہی پردے والی چیز ہے، چھپائی جانے والی چیز ہے۔ یہ پروٹوکول، یہ عورت کو عزت، یہ مقام اسلام نے ہی دیا ایک عورت کو، کسی اور مذہب نے نہیں دیا، یہ صرف اسلام ہے۔ ایک دفعہ ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی، آ کے بولی کہ حضرت اماں عائشہ، کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میری بیٹیاں بھوکی ہیں، ہم بھوکے ہیں، ہم نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ تو حضرت عائشہ کے پاس صرف 2 کھجوریں پڑی ہوئی تھیں، تو حضرت عائشہ نے وہ کھجوریں اس عورت کو دے دی۔ اس عورت نے ایک کھجور کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنی ایک بیٹی کو دے دیا اور دوسرا حصہ اپنی دوسری بیٹی کو دے دیا۔ پھر جب وہ ایک کھجور کھانے لگی تو اس کی بیٹیاں وہ کھجور کھا چکی تھی، تو اس نے پھر اس عورت نے اس کھجور کے 2 حصے کیے، وہ بھی اپنی ایک ایک بیٹی کو دے دیا۔ تو یہ بات اماں عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی کہ یا رسول اللہ، ایک عورت آئی، اس نے 2 کھجوریں لی مجھ سے اور دونوں کھجوریں اپنی دونوں بیٹیوں کو دے دی اور اس نے کچھ نہیں کھایا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے جنت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹیوں کو اس کے لیے جہنم سے آڑ بنا دیا۔ یہ بیٹیاں ہیں، یہ ہے اسلام، یہ ہے نبی رحمت، یہ ہے رحمت للعالمین کی تعلیمات، جس نے عورت کو عزت دی، جس نے عورت کو وہ مقام دیا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، جو اسلام کے اس دنیا پر آنے سے پہلے نہیں تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے انہی لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، عورتوں کو گھروں سے نکال دیا جاتا تھا، عورتوں کے ایام ماہواری میں ان کے برتن الگ کر دیے جاتے تھے، یہاں تک کہ لوگ ماؤں کو اٹھا کے منڈیوں میں بیچ دیا کرتے تھے، بوڑھی ماؤں کو منڈیوں میں جا کے بیچ دیا کرتا تھا، ان کو لوگ خرید کر غلام بنا لیا کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کو بتایا، لوگوں کو سمجھایا کہ ماؤں کے پاؤں تلے جنت ہوتی ہے، کہ ماں تمہاری جنت ہے، تمہاری بیٹیاں تمہارے لیے جہنم سے آڑ ہے، یہ نبی رحمت ہے، یہ ہمارا دین ہے، یہ اسلام ہے، اور ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بیٹیاں آج دیکھیں اسی اسلام سے نجات چاہتی ہیں، اسی اسلام سے دور ہونا چاہتی ہیں۔ یہ اسلام، واللہ یہ اسلام ایک دن پوری دنیا میں غالب آ کر رہے گا، یہ اسلام پھر سے پوری دنیا میں چھا جائے گا، اسی اسلام کے تلے پوری انسانیت کو سکون ملے گا، پورے انسانیت کے دکھ درد ختم ہوں گے تو اسی اسلام سے ہوں گے انشاءاللہ۔ یہ اسلام جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک دن میرا یہ دین پوری دنیا میں پھیلے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو میرے لیے سمیٹ کر مجھے دکھا دیا، ہر وہ کچا اور پکا مکان جہاں میرا دین داخل ہوگا، جہاں میرا یہ دین، یہ اسلام داخل ہو کر رہے گا، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا، اور بہت جلدی وہ دن آئے گا انشاءاللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، ان کی شریعت، ان کا طریقہ کار اس دنیا میں پھر سے رائج ہوگا۔ پھر